اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور عزت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے باعزت بنایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی ساری مخلوقات پر ان کو عزت عطا فرمائی۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ بہتر ہے مٹی سے، تو میں بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اس پر اللہ نے ناراض ہو کر اس نافرمانی پر قیامت تک کے لیے اپنے دربار سے بے دخل کر دیا اور آسمان کی حکومت چھین لی اور بادشاہ اور فرشتوں کی سرداری اس سے چھین لی۔ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، جا تجھ پر قیامت تک لعنت۔ فاخرج منہا فانک رجیم، تو مردود ہے، قیامت تک نکل جا میرے آسمان سے اور اتر جا زمین پر۔ تو شیطان نے کہا کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے یہ بے عزتی اٹھانی پڑی ہے اور یہ میری سرداری اس کی وجہ سے گئی ہے، تو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو تجھ سے ہٹاؤں گا اور تیرا بننے نہیں دوں گا، اور ان سب کو میں اپنا بناؤں گا۔ تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان میں بڑے تھوڑے ایسے ہوں گے جو بچیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کبھی ان کے آگے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے کروں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کبھی ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ کوئی دائیں سے پکڑا جائے گا، کوئی بائیں سے شکار ہوگا، کوئی آگے سے شکار ہوگا، کوئی پیچھے سے شکار ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تجھ تک آنے والے بڑے تھوڑے ہوں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بے راہ کر دوں گا اور تیرا بننے نہیں دوں گا، مگر کچھ بندے ایسے ہوں گے جو تیرے ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، کچھ ایسے ہوں گے جہاں سے بھی حملہ کروں گا وہ میرے حملے کا شکار نہیں ہوں گے، وہ تیرے برگزیدہ مخلص بندے اور تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، وہ تجھ سے کٹنے کو تیار نہیں ہوں گے، خواہشات چھوڑ دیں گے، تجھے نہیں چھوڑیں گے، اپنی زندگی کی ہر لذت چھوڑ دیں گے پر تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہر مزہ چھوڑیں گے پر تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا رشتہ تیرے سے اتنا مضبوط ہوگا بندگی کا کہ اس رشتے پر ہر چیز قربان کر دیں۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، یہ شیطان نے بھی استثناء کیا کہ تیرے کچھ مخلص بندے، مخلص بندے کہ جو میرے وار میں نہیں آئیں گے۔
ان کا تو شیطان بھی استثناء کر رہا ہے اور ان کو نکال رہا ہے کہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں میرے کچھ خاص بندے ہیں جو صرف میرے ہیں اور ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جتنا مرضی وار کر لے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. یہ شیطان خود بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ بندے تیرے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. اب وہ بندے کون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلے گا؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں اکٹھا فرمایا ہے اور ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں. 8 صفتیں ذکر فرمائیں. 8 یہ 8 اوصاف جن بندوں میں ہوں گے وہ ہیں میرے، کہ جن کو اللہ بھی کہتا ہے یہ میرے اپنے ہیں اور شیطان بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ تیرے ہیں، ان پر کوئی زور میرا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن میں 8 صفتیں ہیں. عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، رحمان کے VIP بندے تو سارے ہی رحمان کے ہیں لیکن اللہ کے اسپیشل خاص بندے VIP جنہیں اللہ خصوصی پروٹوکول دیتا ہے، یہ وہ ہیں جن میں 8 صفتیں ہیں. پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پہلی صفت اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی زمین پر چال بڑی عاجزانہ ہے. ان کی چال میں تکبر نہیں، فخر نہیں. وہ زمین پر چلتے ہیں بڑی متانت کی چال، بڑی عاجزی کی چال، بڑے وقار کی چال. زمین پر چلنے کی چال میں متانت چھلکتی ہے، تواضع چھلکتی ہے. یہ ان کے دل کی عاجزی کا اثر ہے جو ان کی طبیعتوں پہ نظر آتا ہے اور ان کی چال پہ نظر آتا ہے. کہ متکبر مزاج آدمی اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلے گا، سینہ تان کے چلے گا، گردن اکڑا کر چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ کے سامنے تواضع سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ اثر چال میں نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اتنے بڑی ہستی اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، لیکن جب آپ چلتے تھے تو اذا مشا، جب آپ چلتے تھے کأنما یمشی علی القصب الیابس، تو آپ یوں چلتے تھے کہ آپ کے کندھے جھکے ہوتے تھے. یمشی تکفؤا، آپ کے کندھے جھکے ہوتے. اور کأنما ینحط من سبق، جیسے آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں اور بلندی پہ چڑھیں تو آپ جھک کر چڑھتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی عام چال چلتے تھے. کیونکہ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ جھکی ہوتی، خالی شاخیں اٹھی ہوتی جس پہ پھل نہ ہو. پھلدار شاخیں ہمیشہ جھکی ہوتی. تو جو صاحب کمال ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، صاحب طہارت ہو، صاحب شرافت ہو، صاحب عظمت ہو اور صاحب کمال ہو، وہ جھک کے چلتے ہیں. ان کی تواضع والی چال ہوتی. یہ ان کی نشانی ہے چال سے، یعنی یہ نشانی ہے. باقی سارے معاملات میں بھی تواضع ہے لیکن ان کی چال میں اس کا اثر نظر آتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے برا سلوک کریں، گلی میں، محلے میں، راستے میں، بازار میں،
کہیں بھی جب نادان ان سے نادانی کا سلوک کرتے ہیں تو وہ آگے سے سلامتی والی بات کرتے ہیں، نادان کے ساتھ نادانی نہیں کرتے، جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ آگ کا جواب پانی ہے، آگ کا جواب آگ نہیں ہے۔ آگ میں پیٹرول نہیں ڈالنا، آگ پہ پانی ڈالنا ہے، تو آگ کا جواب آگ نہیں، آگ کا جواب پانی ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، نادان لوگوں کا جواب سلامتی والا دیتے ہیں۔ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، نادانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، اپنا دامن بچا کر سلامتی سے نکل جاتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو، برائی کا جواب اچھائی، گالی کا جواب دعا، پتھر مارنے والوں کو دعا دی اللہ کے رسول نے، تو برے سلوک کرنے والے کا جواب اچھائی، یہ اچھائی اس کی برائی کو مٹا دے گی۔ وہ اچھا کریں، وہ برا کریں، آپ اچھا کریں، وہ برا کرے آپ اچھا کریں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ ہم سے اچھا کرتے ہیں تو ہم بھی اچھا کرتے ہیں، اور جب وہ برا کرتے ہیں تو ہم بھی بدلے میں برا کرتے ہیں، کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ مکافات ہے، عدلہ بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے۔ صلہ رحمی یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ جب رشتہ دار اچھا کریں تم بھی اچھا کرو، اور جب تم سے وہ برا کریں تم جواب میں اچھا کرو، یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ، نادانی کا جواب جہالت سے نہیں، علم کے ساتھ، حلم کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ برداشت کا مادہ ان میں اتنا زیادہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت کے وقت الجھتے نہیں، کو گالی دے تو الجھتے نہیں۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کربلا کے غازی ہیں، بعد میں بڑے آدمی بنے، مدینے کے اولیاء اور علماء میں تھے، اور اس امت کے اولیاء کے سرخیل ہیں۔ نکلے گھر سے تو ایک آدمی پیچھے گالیاں دینے لگا، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ خاموشی سے سنتے گئے چلتے گئے، کوئی انہوں نے تاثر نہیں دیا، سر جھکا کے چلتے رہے۔ وہ آدمی پیچھے گالیاں دیتا وہ بھی گھر تک پہنچا، وہ سمجھا کہ شاید یہ سن نہیں رہے، تو وہ گھوم کر آگے آیا اور کہنے لگا زین العابدین الیک اعنی، میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں اس وقت سے، شاید آپ نے سنا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وعنک اغضی، بھائی میں سن رہا ہوں لیکن میں بھی اس وقت سے تیری گالیوں کو معاف کرتا جا، اور پھر غصے نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا بھائی تجھے تو میرے عیب پتہ ہی نہیں ہیں، ابھی تو تجھے میرے عیب پتہ ہی نہیں ہیں، جو پتہ ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور جو مجھے پتہ ہے میرے اندر عیب ہیں وہ زیادہ ہیں، جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، لہذا میں غصے میں نہیں آ رہا، ابھی تجھے میرے عیب پتہ ہی نہیں ہے، میرے اندر بڑے عیب ہیں جو مجھے معلوم ہیں، اور اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر عطا فرمائی اور کچھ ہدیہ دیا، اور وہ کہنے لگا، وہ گالی دینے والا کہنے لگا اشہد انک من اولاد الانبیاء، میں گواہی دیتا ہوں واقعی تو خاندان رسول ہے کہ اتنے عالی اخلاق صرف اللہ کے نبی کے ہو سکتے۔
یہ خاندان نبوت کے اخلاق ہے کہ گالی دینے والے کو دعا دینا، عطا کرنا، حلم اور علم سے جواب دینا۔ میرے نبی کی صفات تورات میں تھیں، اس میں ایک صفت تھی لا تزید شدت الجہل علیہ الا حلما۔ وہ نبی ہوگا جس پر جتنی جہالت زیادہ کرتے جاؤ اس کا حلم بڑھتا ہے۔ تم جہالت بڑھاؤ اور گستاخی بڑھاؤ، نادانی بڑھاؤ، تو اس کا جواب میں غصہ نہیں آتا، اس کا حلم بڑھتا ہے۔ جتنا جہالت بڑھاتے جاؤ گے وہ نرم ہوتا جائے گا، اتنا وہ نرم ہوتا جائے گا۔ یہ آپ کی نشانی تھی پچھلی کتابوں میں۔ تو عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے، ان کا پہلا وصف کیا ہے کہ وہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، ان کے معاملات عاجزانہ، ان کی چال عاجزانہ، ان کے گھر میں سلوک عاجزانہ، تکبر سے بالکل دور ہیں کہ تکبر انسان کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت۔ متکبر اللہ ہے۔ میرے اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوپر کی چادر ہے، تکبر میرے نیچے کا تہبند ہے۔ تشبیہ دے کر سمجھایا کہ یہ میرے کپڑے ہیں، جو یہ کپڑے عظمت کے اور میری تہبند تکبر والی چھیننا چاہے گا، میں اسے پارا پارا کر کے رکھ دوں گا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر جنت کے داخلے کو روک دے گا۔ تو اللہ کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ ان میں ایمان آتا ہے تو تواضع آتی، جھکنا آتا ہے۔ اسلام تو نام ہی فرما برداری کا ہے، اسلام کا ترجمہ ہی فرما برداری ہے کہ فرما برداری کا جذبہ، بڑوں کے فرما بردار، ماں باپ کے فرما بردار، اللہ کے فرما بردار، نبی کے فرما بردار، صحابہ کے فرما بردار، اپنے بڑوں کے فرما بردار۔ اسلام کا مطلب ہی فرما برداری، اور جاہلوں کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ یہ پہلی صفت ہے ان بندوں کی جن کو اللہ بھی کہتا ہے یہ میرے ہیں، اور شیطان بھی کہہ رہا ہے یہ تیرے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے۔ دوسرا وصف ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزرتی، جن کی راتیں بھی نماز سے آباد، سجدوں سے آباد، تلاوت سے آباد، ذکر سے آباد، وہ ساری رات سوتے نہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا وقت سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کی نماز پڑھتے ہیں، مطلب دن کے نمازی ہیں۔ فرائض تو فرائض، تہجد کبھی نہیں چھوڑتے۔ دن کی نمازیں تو اپنی جگہ، وہ ایسے اللہ کے فرما بردار ہیں کہ رات کے قیام نہیں چھوڑتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے سامنے راتوں کو روتے ہیں اور اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جو راتوں کو روتا ہے اللہ اس کو قریب سے سنتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا وقت وہ ہوتا ہے جب بات سیدھی جاتی ہے، اللہ سیدھی بات سنتا ہے اور رکاوٹ نہیں ہوتی، جو بولا اللہ نے سنا۔ بندہ اور اللہ، اور رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روزانہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ تو اللہ معاف کرنے کو آیا ہے۔
ہے کوئی رزق چاہنے والا تو اللہ روزی دینے کو آیا ہے کوئی صحت کا طالب تو اللہ شفا دینے کو آیا ہے کوئی مصائب کا مارا تو اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا لے کر آیا ہے کوئی دکھوں کا دکھی تو اللہ سکھ دینے آیا ہے کوئی دل کا بے قرار و بے چین تو اللہ چین لے کر آیا ہے کوئی عزت کا طالب تو اللہ عزت لے کر آیا ہے کوئی برکت کا طالب تو اللہ برکت کے خزانے لے کر آیا ہے کوئی چاہنے والا اپنے گھر میں سکھ اور چین تو اللہ خزانے لے کر آیا ہے کوئی برکت اور رزق کی کثرت چاہنے والا تو اللہ خزانے لے کر آیا ہے جو چاہیے آ جاؤ اللہ اپنے خزانوں کے ساتھ آیا ہے آخری پہر روزانہ اللہ صدا دیتا ہے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات کو اپنے رب کو دکھڑا سناتے ہیں سب کو کہا کسی کو مت کہو اپنے حالات کسی کو مت کہو لوگ مذاق بناتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں مدد نہیں کرتے مذاق اڑاتے ہیں اپنے حالات اپنے اللہ کو سناؤ جو چاہیے ضرورت اللہ کو بتاؤ زکریا علیہ السلام بیٹا نہیں ہو رہا بوڑھے ہو گئے بیوی بانجھ ہو گئی اور کسی کو نہیں کہہ رہے کوئی کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں رات کو چپکے سے اٹھے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا یہ پورا رکوع چلا ہے اے اللہ بیٹا دے دے بڑھاپا ہے اونچی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں خود بوڑھا میری بیگم بوڑھی ہے وہ بانجھ بھی ہے بوڑھی بھی ہے شور سے زور سے کہوں گا لوگ مذاق اڑائیں گے میں تو اظہار بھی نہیں کر سکتا چپ کے کہہ رہا ہوں اللہ کو بچہ ہی دے دے کو بیٹا ہی دے دے اللہ نے بشارت دی ہم تجھے بیٹا دیتے ہیں اور اس کا نام بھی رکھتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا تو حالات اللہ سے کہیں لوگوں سے نہ کہیں میرے نبی نے فرمایا جس پر فاقہ آئے حاجت آ گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کیا صرف اپنے رب کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنا فقر 1 سال کی حلال روزی اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے 1 سال کی حلال روزی اللہ اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے کہا اور کسی سے نہیں کہا تو بھائیو اپنی ضرورتیں رات کو اٹھ کے اللہ کو سناؤ جب دفتر کھولے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں خزانے لے کر آیا یہ کیسے انسان ہے جو مصائب کے مارے مصیبت کے مارے مہنگائی کے مارے اور اپنے دکھوں کے مارے سب کو دکھڑا سنا رہے ہیں حکومتوں کو دکھڑا سنا رہے ہیں گورنمنٹ کے سامنے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہڑتالیں بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی سنا رہے ہیں مالداروں کے سامنے رو رہے ہیں غریب اپنا دکھڑا رو رہا ہے اہل محلہ کے سامنے اور دائیں بائیں لوگوں کے آگے پر اللہ کو نہیں سنا رہا یہ کیسا انسان ہے وہ کہہ رہے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ جو مجھ سے مانگتا نہیں مجھے غصہ اور آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی بیمار ہو اور اس کا پتہ لینے والے آئے اور پتہ لینے آنے والوں نے کہا بھائی کیا حال ہے تیرا اور وہ کہے جی میں بڑا بیمار ہوں حال ہی کوئی نہیں غم بڑے ہیں دوائی کے پیسے کوئی نہیں اوپر سے بخار ہے اوپر سے فقر ہے اوپر سے مصائب ہیں ادھر سے تکلیفیں ہیں اور وہ یوں کہنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آدمی نے میرے بندوں کے سامنے اپنے رب کی شکایت لگائی، اس نے میرے شکایت کی، اب میرے بندوں کے آگے میری شکایت لگائی کہ میرے اللہ نے میرے حالات بگاڑے، میرے اللہ نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے ایسا کر دیا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے جا کے حالات کا رونا روتا ہے، یہ اللہ کی بندوں کے آگے شکایت لگا رہا ہے۔ اللہ کو اس پہ غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحمل انتقامی ولا سخطی، اے ابن آدم تو میرا انتقام اور میرا غصہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب اللہ غصے میں آئے گا تو سہ نہیں پائے گا۔ تو اللہ کو اپنی حاجتیں سنائیں، کسی کو نہ کہیں، لوگ سنیں گے مذاق اڑائیں گے، سنیں گے آپ کا دکھڑا، پھر آپ کے دکھڑے کو بجائے حل کرنے وہ اس کو آپ کی عزت اچھالنے کا ذریعہ بنائیں۔ رات کو اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور سجدے میں رو کر اپنے رب کو سناؤ، یہ ہے مسائل کو حل کرنے کا رستہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے خاص بندوں کی دوسری صفت ہے کہ ان کی راتیں سجدوں سے آباد، ذکر سے آباد، تلاوت سے آباد، کبھی سجدے میں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا۔ اللہ کے نبی اٹھتے تھے رات کو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ ایک رات اٹھے، میرے گھر میں تھے تو کمرہ اندھیرا تھا کمرے میں، تو میں نے دیکھا بستر پر کوئی نہیں، میں پریشان، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہ ملے، اور میں پریشان میں اندھیرا تھا تو ہاتھ ٹٹول دی کہ کہیں آپ نظر آ جائیں یا آپ کو ہاتھ لگے، تو اچانک میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ پڑا اور آپ کا پاؤں سجدے میں تھا، کھڑا تھا، پیچھے پاؤں کھڑا تھا، اس پاؤں پہ میرا ہاتھ پڑا، میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور آپ رو رو کر اللہ سے ایک دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو پکڑنا چاہے تو کون بچائے گا تیرے سوا، مجھے عافیت دے، مجھے پناہ دے، میں تیری تعریفیں نہیں کر سکتا، بس تو ایسا ہی ہے جیسا تو اپنی ذات کو خود بتاتا ہے، کون تجھے بیان کرے۔ یہ اللہ کے نبی سجدے میں رو رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے نبی رات کو اٹھا کر تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے ایک اضافی حکم ہے، تو رات کو اٹھا کر نماز پڑھا کر، یہ کیوں کیا کر؟ کیونکہ تیرے رب نے تجھے مقام محمود پر لے کر جانا ہے، اور وہ مقام محمود اللہ کے نبی نے کہا وہ دنیا میں صرف ایک آدمی کو ملے گا اور کسے نہ ملے گا، وہ مقام محمود محشر کا وہ مقام ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کرے گا، لیکن ابھی فیصلہ شروع نہیں ہو رہا، حساب شروع نہیں ہو رہا، ساری انسانیت پریشان ہے، فرشتوں نے مجمع کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ بھی آ گیا اور فرشتے بھی آ گئے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور ترازو لگ گیا، اور اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت مہکتی آ گئی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم دہکتی آ گئی، اور اس کی دھاڑ ہے اور اس کی مہک ہے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سر تک ہے، کوئی گلے تک ہے، کوئی سینے تک ہے، کوئی ناف تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، اپنی اپنی برائی کی بقدر پسینوں میں
ڈوبے ہوئے اور لرز رہے اور کانپ رہے، تو ساری انسانیت جائے گی ابا آدم کے پاس، اے آدم آپ ہمارے ابا ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اول الانبیاء ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقت بیدیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، تو آپ اللہ سے کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے۔ آدم کے پاس آئیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا، مجھ سے ایک خطا سی ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، جنت کا پھل کھا لیا تھا، شجر ممنوعہ، میں نہیں جا سکتا، آج اللہ بڑے غصے میں ہے۔ پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، آپ اول الرسل ہیں، رسولوں میں آدم نبی ہیں، پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، رسول، آپ پہلے رسول ہیں، آپ کہیں نا اللہ کو حساب کتاب شروع کریں۔ نوح علیہ السلام کہیں کہ بھی میں بھی نہیں کہہ سکتا، آج اللہ بڑے غضب میں ہے، میری جرت نہیں، میری مجال نہیں کہ اللہ سے جا کر اس حال میں بات کروں۔ ابراہیم، ساری انسانیت آ گئی، ابراہیم آپ تو خلیل ہیں، آپ کو اللہ نے دوست کہا تو دوست کی بات سنتا ہے، تو آپ اللہ کے محبوب خلیل ہیں، آپ چلیں بات کریں اللہ سے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں جا سکتا، موسیٰ علیہ السلام میں بھی نہیں جا سکتا، عیسیٰ علیہ السلام میں بھی نہیں جا سکتا، تو ساری کائنات آئے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر، اے اللہ کے رسول آپ تو حبیب ہیں، اور آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ کو اللہ نے حبیب کہا، آپ کو آخر الانبیاء فرمایا، خاتم النبیین، آپ چلیں تو آپ کہیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میرا ہی ہے، میں ہی کروں گا، تو غصے میں ہے اللہ کے نبی جائیں گے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اتنا روئیں گے کہ زمین تر ہو جائے گی، اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، سارا غصہ ختم اور اللہ کا غضب ختم، اور اللہ آئے گا محبت میں، اللہ آئے گا محبت اور پیار میں، تو اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطا واشفع تشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیں، اب مانگیں، جو کہیں گے اللہ کر دے گا، اور جو مانگیں گے اللہ سفارش قبول کرے گا، اللہ کا سارا غصہ ختم۔ یہ مقام محمود ہے کہ محشر میں ایک نبی کے در ہوگا جہاں جا کر بات بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی چونکہ آپ کو بڑا مقام دینا ہے تو آپ رات کو تہجد پڑھا کریں۔ تو دوسری صفت عباد الرحمن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتوں کو سجدے میں، قیام میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں ان کی راتیں سوتے نہیں گزرتی۔ تیسری صفت اللہ کے وی آئی پی بندے، تیسری صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ تیسری صفت اللہ بیان کرتا ہے، میرے وی آئی پی بندے وہ ہیں کہ جو نیک عمل کر کے بھی ڈر رہے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، نیک کام کر کے ڈر رہے ہیں، کہ نیکی کا تکبر نہیں ہے، نیکی تواضع لا رہی، نیک کام کر کے ڈرنا یہ اللہ کا وی آئی پی بندہ ہے، نیک کام کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو نیک کام کر رہے ہیں دل ڈر رہے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا اس کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، یہ وہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا نہیں، یہ وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارے نیک کام کر کے بھی وہ ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، کہ وہ سخی بادشاہ ہے، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، شہنشاہ ہے، جو چاہے کرے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کون پوچھ سکتا ہے، لا يخاف عقباها، کون پوچھ سکتا ہے، فعال لما يريد، جو چاہے کرے کون پوچھ سکتا ہے۔
تو نیک کام کر کے نیکی تکبر پیدا نہیں کرتی، تواضع پیدا کرتی۔ ایک تکبر ہوتا ہے مال کا، عہدے کا، منصب کا، اور ایک تکبر ہوتا ہے نیکی کا۔ نیکی کا تکبر مال اور عہدے کے تکبر سے زیادہ خطرناک کہ ہم نیک ہیں، ہم نیک ہیں۔ تکبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اچھی سواری، اچھا میرا لباس ہو، میری اچھی سواری ہو، میرا اچھا گھر ہو، کیا اس کو تکبر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ غمط الناس بطر الحق، تکبر کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اچھا کپڑا تکبر نہیں، اچھی سواری تکبر نہیں، اچھا گھر یہ تکبر نہیں۔ تکبر دل کی صفت ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھے۔ گاڑی کا نام تکبر نہیں ہے، اچھی بلڈنگ کا نام تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر دل کی صفت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو نیکی کا تکبر، ہم بہت نیک ہیں، لوگ سارے، ہم نمازی ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں، اتنی ذکر ہے، اتنی تسبیحات ہیں، لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ مال کے تکبر سے بڑا تکبر ہے، اور یہ وہاں لے جاتا ہے جہاں مال کا تکبر نہیں لے کے جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک راہ سے گزر رہے ہیں، 40 سال کا ڈاکو اس راہ میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک نبی ہے اور چند اس کے ساتھی ہیں، ان پر اللہ کی کتنی رحمت اتر رہی ہے، اور میں گناہگار ڈاکو آدمی، تو چلو چند قدم میں بھی ساتھ چل لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ پہ بھی کوئی رحمت کے چند چھینٹے پڑ جائیں۔ نیکوں کی صحبت۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور حواری پیچھے تھے۔ یہ ڈاکو آیا اور جو حواری چل رہے تھے ان کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ چلنے لگا کہ میں بھی چند قدم صحبت میں لے لوں ان کی۔ تو ایک حواری نے بغل میں دیکھا کہ میری بغل میں ایک ڈاکو چل رہا ہے، اور میں کہاں یہ کہاں، میں اتنا بڑا آدمی، اتنا نیک آدمی، عیسیٰ جیسے نبی کا حواری، اور یہ ڈاکو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے اس کو دیکھا اور حقارت سے اوں کیا، کہا کچھ نہیں، اوں کیا حقارت سے، اور چند قدم تیزی سے آگے بڑھائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، اور ڈاکو پیچھے اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی عیسیٰ پر، انہیں نہیں پتا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، تیرے ساتھ 2 آدمی ہیں، ایک تیرا ساتھی ہے اور ایک 40 سال کا ڈاکو ہے، ان دونوں سے کہو کہ تمہارے پچھلے سارے عمل ختم، ڈاکو کی برائیاں ختم، تیرے ساتھ ساتھی ہے اس کی نیکیاں ختم، ان دونوں سے کہو زندگی کا عمل دوبارہ سے شروع کریں۔ کہ اس نے ڈاکو مسلمان کو حقیر سمجھا تو ہم نے عیسیٰ کے سارے ساتھیوں کی نیکیاں ختم کر دی۔ نیکی کا تکبر پچھلے ساری نیکیوں کو کھا گیا۔ نیک اعمال کر کے ڈرنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ تیسری صفت ہے اللہ کے خاص بندوں کی کہ نیک کام کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بارگاہ میں قبول فرما لے، تقبل قبول کر لے۔ اس کو کس کو کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے دربار میں غریب آدمی جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چھوٹا موٹا سا تحفہ لے جائے اور وہ بادشاہ کو کہے آپ کی شایان شان تو نہیں ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کے لائق تو نہیں ہے یہ ہدیہ، پر میری اوقات ہی اتنی ہے، میں اس سے زیادہ لا نہیں سکتا، اپنے بس میں جو تھا وہ پیش کر دیا، آپ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیں، اس کو کہتے ہیں تقبل۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میں چھوٹی نماز لایا، نہ سجدے میں تو تھا، نہ رکوع میں تو تھا، نہ قیام میں تو تھا، اخلاص بھی کوئی نہیں، توجہ بھی کوئی نہیں، خشوع بھی کوئی نہیں، خضوع بھی کوئی نہیں، چوری بھی ہے نماز میں، پتہ نہیں کہاں کہاں خیالات تھے، پر میں ایک کھوٹی نماز لے کر آیا۔ آپ کی شایان شان نہیں ہے اس کے سجدے، آپ کی شان کے نہیں ہے اس کے رکوع، آپ کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، پر یا اللہ میری یہ کھوٹی پونجی ہے، آپ اپنے فضل سے قبول فرما۔ میرا یہ کھوٹا روزہ ہے، میرا یہ کھوٹا تقوی ہے، میرا یہ کھوٹا حج و عمرہ ہے، میرا یہ کھوٹے ذکر ہیں، میرا یہ کھوٹا ایمان اور توحید اور تقوی ہے، آپ اپنی بارگاہ میں فضل سے قبول فرما لیں۔ یہ ہے تقبل منا، نیک کام کر کے ڈرنا۔ چوتھا وصف اللہ کے وی آئی پی بندوں کا، کہ جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ چوتھی صفت ہے ان کا خرچ نہ فضول خرچی کا خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ چلتے ہیں، اپنے مال کے خرچ میں درمیانہ چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے وی آئی پی بندے ہیں۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ اتنا کمانے والا میرا خاص بندہ، اتنا کمانے والا میرا خاص بندہ، اور اتنی اماؤنٹ والا میرا خاص بندہ۔ نہیں نہیں، کمائی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کی مشیت سے جڑی ہے، روزی اللہ کے ارادے سے ہے، میرے ارادے سے نہیں ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے، خرچ کرنا میرے بس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تھوڑا ہے یا زیادہ، پر خرچ صحیح کرتا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، اس کا خرچ ٹھیک ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے، نہ گناہ کی جگہ لگاتا ہے، اور نہ بخل کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں لا تبسطها کل البسط، بالکل ہاتھ بھی نہ کھول دے، اتنا کہ بعد میں مانگنا پڑے، اتنا بھی نہ چل خرچ میں آگے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور ہاتھ باندھ بھی نہ دے کہ خرچ ہی نہیں کروں گا، بخیل بھی مت بن جانا، اور بالکل ہاتھ کھول بھی نہ دینا، بلکہ درمیانہ چلنا، درمیانہ چلنا۔ میرے نبی نے کہا ما عال من اقتصد، جو میانہ روی سے چلے گا کبھی فقر نہ آئے گا۔ معیشت کا فارمولہ بتایا میرے نبی نے کہ اپنا خرچ سنبھالو، آمدن تو آپ کی اللہ کی توفیق سے ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، پر اپنا خرچ مینیج کرو، کتنا کرو کہ پڑوسی نہ دیکھو، رشتہ دار کیا کر رہے ہیں وہ نہ دیکھو، اپنے چچا کے ساتھ دوڑ نہ لگاؤ، اپنے شریک برادری کا خرچ نہ دیکھو، وہ اپنی حیثیت سے خرچ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی حیثیت سے خرچ کرنا ہے۔ محلے دار نہ دیکھو، شہر والے نہ دیکھو، کسی مالدار کو نہ دیکھو، بلکہ خرچ میں اپنی کمائی دیکھو کہ تیری آمدن کتنی ہے، اس کے حساب سے اپنا خرچ آدھے پہ رکھو، ہمیشہ خوشحال رہو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ فلاں نے شادی میں اتنے پیسے لگائے، ہم نے بھی 10 لاکھ لگانا ہے، چاہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو اور اس کی کمائی 25,000 ہو، پر فنکشن ایک جیسا ہوگا، مجھے قرض بھی لینا پڑے تو لوں گا، پر شادی میں 10 لاکھ لگاؤں گا۔ یہاں سے فقر شروع ہوتا ہے۔ کہا یہ نہ کرنا، اپنی آمدن کے حساب سے اپنے خرچ میں آدھا چلنا، کبھی فقر نہ آئے گا۔ مَعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، یہ بہت بڑا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو اللہ کے خاص بندے جو خرچ کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے۔ اگلی صفت اللہ کے وی آئی پی بندے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون
یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، جو یہ کام کرے گا میں اسے دوہرا عذاب دوں گا، جو یہ کام کرے گا ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالوں گا، جو یہ کام کرے گا اس پر میرا غصہ ڈبل ہو جائے گا۔ شرک نہیں کرتے، نہ عبادت میں شرک ہے، اللہ کے غیر سے مانگنا شرک ہے، مدد کے لیے اللہ کے غیر کو بلانا شرک ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا تعظیم کے لیے ہو، احترام کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ کے غیر کے آگے جھکنا شرک ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی آدمی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا نہیں ہونا۔ یہ ہاتھ باندھنا تعظیم صرف اللہ کے آگے ہے، کسی آدمی کے آگے، آقا کے آگے نوکر ہاتھ نہ باندھے، ملازم مالک کے آگے ہاتھ نہ باندھے، کہ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کسی کے ادب میں جھکو نہیں۔ بہت بڑا پیر صاحب ہیں، بہت بڑے مرشد ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، تعظیم دل میں کرو، تعظیم میں گردن نہ جھکے، گردن نہ جھکے، دل میں احترام، دل میں تعظیم۔ بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا کہ جب آپ مجلس میں تشریف لاتے تو ادب میں صحابہ کھڑے ہو جاتے، ادب میں تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، تو آپ نے منع فرمایا صحابہ کو کہ جب میں مجلس میں آؤں کہ کوئی میرے ادب میں کھڑا نہ ہو۔ کھڑا ہونا بھی ادب میں منع کر دیا صحابہ کو کہ تعظیم دل میں، احترام دل میں، وہ اطاعت میں دکھاؤ اور وہ حکم ماننے میں دکھاؤ۔ صرف گردن جھکانے میں عظمت اور حکم کے پرخچے اڑا دیے کہ یہ ادب نہیں۔ ادب دکھاؤ اطاعت میں، ادب دکھاؤ سنت میں، ادب دکھاؤ حکم ماننے میں، پر گردن نہ جھکے۔ تعظیم میں اٹھنا بھی منع کر دیا اللہ کے رسول نے۔ تو سجدے میں سر جھکانا شرک ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے بلانا شرک ہے، کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ قربانی کرنا شرک ہے، جانور کسی کے نام بھیڑ چڑھانا شرک ہے، کسی غیر اللہ کا نام لے کر چھری پھیرنا جانور کو حرام کر دیتا ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا نام نہ پکارنا، ایک اللہ ہے جو عبادت کا حقدار ہے، اور کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہی تو ہے۔ دوسرا، قتل نہ حق نہ کرنا، کسی جان کو قتل نہ کرنا، پیسے پہ قتل، فرقہ واریت پہ قتل، نفرت پر قتل، پیسوں پر قتل اور پیسے لے کر قتل، مفادات کی خاطر قتل، سیاست کی خاطر قتل، حکومت کی خاطر قتل۔ تاریخ میں کردار پڑھو، ابو مسلم خراسانی تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے۔ بنو امیہ کا تختہ الٹنا تھا اور بنو عباس کو حکومت میں لانا تھا، تو ابو مسلم خراسانی نے 1,60,000 قتل کیے بنو عباس کے لیے، سیاسی قتل، سیاسی قتل۔ 1,60,000 وزراء، امراء، سیاستدان، حکمران بنو عباس کا اوپر لانے اور بنو امیہ کو نیچے گرانے کی خاطر 1,60,000 سیاسی قتل کیے، اور انجام کیا ہوا؟ جس بنو عباس کی خاطر یہ سارے قتل کیے تھے، ابو جعفر منصور نے گھر میں بلا کر اسی نے اپنے ہاتھ سے ابو مسلم کی گردن اڑا دی۔ جن کی خاطر کیا تھا انہوں نے ہی تختہ دار پہ چڑھا دیا اور اپنے ہاتھ سے دھوکے سے ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا کہ
جب مفاد پورا ہوا اور بنو امیہ مغلوب ہو گئے اور بنو عباس غالب آ گئے اور حکومت قائم ہو گئی، تو اب ابو مسلم خراسانی کی ضرورت نہیں رہی، لہذا ابو جعفر منصور نے اپنے ہاتھوں سے ابو مسلم خراسانی کی گردن اڑا دی اور وہ اپنی عاقبت خراب کر گیا، اپنی آخرت اپنی قبر برباد کر گیا۔ سیاست کی خاطر 1,60,000 قتل اپنی گردن پر لے کر مرا۔ حجاج بن یوسف نے جو قتل کیے ہیں 1,20,000 آدمی دربار میں قتل کیا، جو جنگوں میں مارا وہ الگ تھا، جس میں بڑے صحابہ کا وہ قاتل، تابعین کا قاتل، تبع تابعین کا قاتل، یہ سارے قتل سیاسی قتل تھے۔ حجاج بن یوسف کے سارے قتل سیاسی قتل تھے، صرف حکومت کی خاطر قتل کیے کہ جو حکومت میں رکاوٹ بنتا قتل کر دو، جو تخت میں رکاوٹ بنتا قتل کر دو۔ سیاست کی خاطر قتل نہ کرنا، فرقہ واریت پہ قتل نہ کرنا، نفرت پہ قتل نہ کرنا، صوبائیت پہ قتل نہ کرنا، لسانیت پہ قتل نہ کرنا، نفرت کی دیواروں پہ قتل نہ کرنا، مذہب کے نام پہ قتل نہ کرنا۔ ایک قتل کرنے والا اللہ کا خاص بندہ کبھی نہیں بنے گا۔ قتل نہ کرنا اور زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن یہ تینوں کام کرنے والے میرے خاص بندے نہیں ہیں، تو کیا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہے؟ کہتے ہیں اللہ نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ کے لیے دروازہ بند نہیں، شرک ہو گیا میرا خاص بندہ نہیں، پر توبہ کر لے تو میں خاص بنا لوں گا۔ قتل ہو گیا یہ بہت دور جا گرا، پر توبہ کر لے تو میرا خاص بندہ بن سکتا ہے۔ توبہ کر لے، عمل بدل لے، میں اپنا خاص بندہ بنا لوں گا۔ دنیا کا سب سے طاقتور عمل توبہ ہے۔ قتل چھوٹا گناہ، زنا چھوٹا گناہ، توبہ دھو دیتی ہے۔ توبہ شرک کو دھو دیتی، شرک سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں، توبہ وہ ہے جو شرک کو بھی دھو کے رکھ دیتی، کفر دھو کے رکھ دیتی۔ توبہ سے بڑا عمل کوئی نہیں، کوئی گناہ توبہ سے بڑا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استکبر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ایک آدمی دن میں 70 گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، 70 گناہ کرے اور توبہ کرے، اللہ توبہ سے سارے گناہ پاک کر دے۔ توبہ دنیا کا سب سے بڑا صابن ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو، گناہ نہیں چھوڑے تو توبہ بھی نہ چھوڑو۔ عجب لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ایسی نمازہ دا کی فائدہ ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھے چوری بھی کرے، مطلب کیا کہ نماز چھوڑ دیں؟ بھائی جب گناہ نہیں چھوڑے تو نیکی بھی نہ چھوڑو۔ نیکی کو الزام دے کر چھڑوا دیتے ہیں، بھئی داڑھی رکھن دا کی فائدہ جب بندہ جھوٹ ہی بولے، اور نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اے روزے حج دا کی فائدہ؟ اے نمازاں دا کی فائدہ؟ بھائی گناہ نہیں چھوڑے تو نیکی کیوں چھوڑتے ہو؟ چھوڑنا گناہ ہے، ادھر کہو کہ چوری دا کی فائدہ کہ بندہ داڑھی بھی رکھے چوری بھی کرے، بھائی چوری دا کی فائدہ؟ چوری چھوڑ دیو۔ بندہ کہے اس ملاوٹ کا کیا فائدہ کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے ملاوٹ بھی کرتا ہے، بھائی ملاوٹ کا کیا فائدہ؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک فلاں آدمی ہے وہ رات کو کرتا ہے چوری اور دن کو پڑھتا ہے نمازیں، نماز بھی اور چوری بھی، تو وہ کیا نماز پڑھتا رہے؟ آپ نے کہا ہاں نماز پڑھتا رہے،
ان قریب یہ نماز چوری کا عمل چھڑوا دے گی۔ لوگ تانا دیتے ہیں نیکی کو، بھئی داڑھی کا کی فائدہ، نماز کا کی فائدہ، بھئی اسی کا تو فائدہ ہے، چھوڑنا تھا گناہ وہ نہیں چھوڑ رہے تو نیکی کیوں چھوڑتے ہو؟ توبہ کرنا نہ چھوڑو، شیطان گناہ کرواتا ہے، توبہ سے مایوس کرواتا ہے، توبہ نہ چھوڑو، گناہ بے شک چھوڑ دو، 1000 گناہ کرو پر 1000 توبہ بھی کرو، 1,00,000 گناہ کرو پر 1,00,000 توبہ بھی کرو۔ توبہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم خطاء، تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ گناہ تو ہوگا، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ چھوڑو، گناہ کرو توبہ کرو، گناہ کرو توبہ کرو۔ شیطان یہاں بھی کہے گا بے ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ پھر کرتے ہو، ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ پھر کر لیتے ہو؟ بھائی اسی کا تو فائدہ ہے، دن میں آپ کے ہاتھ 50 دفعہ گندے ہوتے ہیں، آپ ہر دفعہ صابن سے ہاتھ دھوتے، پھر گندے ہو گئے پھر صابن سے دھو لیے، پھر گندے ہو گئے پھر صابن سے دھو لیے، پھر گندے ہو گئے پھر صابن سے دھو لیے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی دھونے کا کیا فائدہ جب بار بار گندے ہوتے ہیں، رہنے دو، صبح گندے ہوئے شام تک گندے رہنے دو۔ نہیں نہیں، جب گندے ہوں گے صابن سے دھو لیں گے، پھر گندے ہوں گے پھر دھو لیں گے، پھر گندے ہوں گے پھر دھو لیں گے، دن میں 50 دفعہ گندے ہوں گے، ہم 50 دفعہ دھوئیں گے۔ تو گناہ کرو، 1,00,000 گناہ کرو پر 1,00,000 توبہ بھی کرو۔ توبہ سے شیطان مایوس کرواتا ہے، گناہ پہ جرأت دلواتا ہے۔ توبہ نہیں چھوڑنی، نہیں چھوڑنی، نہیں چھوڑنی، کچی ہے، پکی ہے، دل سے ہے، زبان سے ہے اور اخلاص کے بغیر ہے، پر کرتے رہو۔ دل سے ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ کو لفظ توبہ ہی بڑا پسند ہے، وہ ندامت اسی کو کہتے ہیں بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا ہوا، شراب پی لی، قتل کر دیا اور شرک کر دیا، بڑے بڑے گناہ کر دیے، اگر میرا VIP بندہ بننا ہے تو ان کے لیے بھی رستہ کھلا ہے، اور وہ رستہ ہے توبہ۔ یہاں کر توبہ کریں، اللہ سینے سے لگانے کو آج بھی تیار۔ اگلی صفت اللہ فرماتا ہے اللہ کے VIP بندے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو باطل ناجائز مجلسوں میں نہیں جاتے اور کہیں گزر جانا پڑے تو بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، گانے کی مجلسوں میں نہیں جاتے، موسیقی کی مجلس میں نہیں جاتے، فلم اور ڈرامے کی مجلس میں نہیں جاتے، یہاں تک کہ غیبت کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، جہاں گناہ کا مشورہ چل رہا ہے وہاں نہیں بیٹھتے، جہاں غیبت ہو رہی ہے نہیں بیٹھتے، جہاں چغلی چل رہی وہاں نہیں بیٹھتے، گناہ کی کسی مجلس میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ علماء اگلی بات آج کے زمانے کی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک آدمی موبائل کی اسکرین پر یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر میوزک کا پروگرام سن رہا ہے، یہ اس مجلس میں شامل ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں میں اکیلا بیٹھا ہوں، یہ اکیلا نہیں بیٹھا، یہ اس محفل میں شامل ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، یہ اس مجلس کا حصہ ہے، اور وہاں شریک ہونے کا پورا گناہ اس کو بھی مل رہا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے اور یہ میوزک کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے، موبائل اسکرین کے ذریعے سے یہ اس کا حصہ ہے، یہ مجرا دیکھ رہا ہے، یہ سمجھو مجرے میں بیٹھا ہے۔ لا یشہدون الزور، اگر اللہ کا خاص بندہ بننا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کی مجلسیں چھوڑ دو،
گناہ کی مجلسیں چھوڑ دو، اور اسی کے ساتھ اگلی بات جوڑو، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ 7ویں صفت ہے اللہ کے وی آئی پی بندوں کی، کہ جب اللہ کے تلاوت آیتوں کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اندھے اور بہرے بن کے نہیں سنتے بلکہ دہل جاتے ہیں۔ بس یہ نہیں کہ آواز آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے آواز آ رہی، نہیں، اندھے بن کر بہرے بن کر ہماری آیتوں کے پاس نہیں آتے، بلکہ کان کھلے ہوئے، دل کھلا ہوا، دریچے دماغ کے کھلے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، وہ سنتے ہیں اور دہل جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر آتا ہے دل دہل جاتے ہیں۔ شہنشاہ کا نام آیا، بادشاہ کل کائنات کا نام آ گیا، شاہی فرمان آیا، دل دہل جاتے ہیں عظمت کے ساتھ۔ اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نام کی عظمت سن کر۔ تو قرآن سننے کے صحیح طریقہ کہ جو اللہ نے کہا اس کو اپنے دلوں میں لے کر آئیں، اندھے بن کر بہرے بن کر نہ سنیں، بلکہ کان پورا سماعت کر رہے ہوں اور دل ماننے کو تیار ہو۔ اور آخری صفت عباد الرحمن کے 8واں وصف ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ میرے گھر والوں کو نیک کر دے، میری بیوی نیک کر دے، میرے بچے بچیاں نیک کر دے، وہ ان کی نیکی کی فکر کرتے ہیں، صرف اپنی نہیں، اپنے گھر کی بھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو وہ ان کی فکر کرتے ہیں، اے اللہ انہیں نیک کر دے اور میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جب میں دیکھوں نمازی ہیں میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا، جب میں دیکھوں قرآن پڑھتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جب میں دیکھوں ماں باپ کے فرما بردار ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، میری اولاد سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، میری بیوی کی اطاعت سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من امرات تشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون علی وبالا۔ اے اللہ ایسی اولاد سے تیری پناہ کہ جو اولاد میرے لیے درد سر بن جائے اور وبال بن جائے اور میری زندگی اجیرن کر دے، ایسی اولاد نہ دینا۔ اور ایسی بیوی سے پناہ کہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی بیوی سے مجھے پناہ کہ جو مجھے دکھ دے، تکلیف دے، اذیت دے اور ستائے اور مجھے بڑھاپے سے پہلے پریشان کر کے بوڑھا کر دے۔ گھر والوں کی عافیت، وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ مجھے تقوی والوں کا امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے تقوی کی اتنی بلندی عطا فرما کہ میں سارے گھر میرا متقی ہو اور میں تقوی والوں کا امام ہوں، میرے سارے گھر میں تقوی ہو اور میں اپنے گھر کا لیڈر بنوں، مقتدا بنوں، امامت تقوی میں، امامت تقوی میں، لوگ مجھے دیکھ کر متقی بنے۔ میرے نبی نے کہا طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جسے اللہ خیر کے لیے چابی بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جسے خیر کا تالا بنا دے اور شر کی چابی بنا دے۔ خیر کے دروازے کھولیں، تقوی کے دروازے کھولیں۔ یہ 8 صفات اللہ بتاتا ہے کہ یہ وہ 8 صفات والے میرے بھی خاص بندے ہیں، اور شیطان نے بھی کہا کہ یہ وہ تیرے بندے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، ان پہ میری طاقت نہیں چلے گی۔ تو اللہ ان 8 کو انعام کیا دیتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین
خالدین فیہا وحسنت مستقرا ومقاما. جاؤ آج تمہارے لیے جنت ہے اور سج گئی ہے اور دھج گئی ہے اور مہک گئی ہے اور روشن ہو گئی ہے اور اللہ نے حوریں آ گئیں اور غلمان آ گئے اور خدام آ گئے. تمہاری عزت عروج پہ ہے، ایمان عروج پہ ہے، صحت عروج پہ ہے. آج زندگی ہے، موت کو موت آ گئی. آج جوانی ہے، بڑھاپے کو موت آ گئی. آج طاقت ہے، ضعف کو موت آ گئی. آج تقوی، آج طہارت ہے اور بے حیائی کو موت آ گئی. آج تمہاری صحت ہے، بیماری کو موت آ گئی. ادھر جام آ گئے چھلکتے ہوئے، ادھر حوریں آ گئیں رقص کرتی ہوئیں، ادھر پرندے آ گئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، ادھر دسترخوان بچھ گئے، ادھر جنت مہک گئی، ادھر چھل چھل کرتی وہ موجیں ہیں اور ادھر پانی کے دریا ہیں اور ادھر شہد کی نہریں ہیں اور ادھر شراب کی نہریں ہیں. ادھر فرشتے ہیں اور ادھر غلمان ہیں، ادھر حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اور سلامن سلامہ کی صدائیں ہیں. اور اللہ ساری کائنات کے پردے اتار رہا اور نور کے پردے ہٹا رہا اور سامنے آ رہا، چہرہ دکھا رہا اور سلامن قولا من رب الرحیم. اللہ اپنے بندوں کو سلام پیش کر رہا. احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. جاؤ میرے بندو، آج تم سے تمہارا اللہ راضی ہے. آج کے بعد جو مرضی کرو، اللہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا. رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی اللہ ان کو دینے والا ہے جو ان 8 باتوں پر آ جائیں. وہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں اور اللہ کے مہمان خانے کے وارث ہیں. نزلا من غفور الرحیم. تو میرے محترم بھائیو، یہ 8 کام اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ آپ کو اپنا مقرب بنائے گا، اپنا پسندیدہ بنائے گا، اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا ان پر زور نہیں چلے گا، جنت ان کے لیے تیار ہے. ادھر یہ مریں گے اور ادھر اللہ کا مہمان خانہ سجا ہوگا.